بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی۔ ناظرین، اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی، لیکن ابھی اس کا جو کام ہے وہ تسلسل کے ساتھ ایوان میں جاری و ساری ہے، لیکن ابھی اس میں بہت سی پولیٹیکل چینجنگ آ رہی ہیں۔ اوپر نیچے مختلف جو لوگ ہیں سیاسی، وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنا زور لگا رہی ہے، لیکن اس میں جو اس وقت تک ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے پاس 196 کے قریب اراکین اسمبلی جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے بلا کر اس عدم اعتماد کو پروو کیا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم بہت زیادہ ہے۔ ہم اس وقت عدم اعتماد کی تمام تر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن حکومت ہے کہ وہ مانتی نہیں۔ حکومت کے پاس کچھ ایسا ابھی کرنے کو ہے جو کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ ایسا پولیٹیکل سنیریو لائیں گے، کوئی سرپرائز آئے گا جس سے یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، یہ سنیریو سارے کا سارا چینج ہوگا۔ لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ 196 کا نمبر جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں موجود تھا۔ اب رہ گئی بات کہ اگر دیکھا جائے تو 177 تو ابھی بھی ان کے پاس ہیں، جو اگر ہم ویسے بھی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے 172 کے قریب۔ اگر ہم جو ناراض منحرف لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اگر ہم شمار نہیں کرتے تو، لیکن اگر اس حوالے سے تجزیہ کیا جائے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان کی جو ہے وہ پوزیشن کافی ڈاواڈول نظر آتی ہے۔ لیکن سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی سرپرائز دیا جا سکتا ہے۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس حوالے سے اپنی تگ و دو کی، لیکن بہت دیر کر دی۔ جب بندہ دیر کر دیتا ہے تو وہ پھر انہی حالات سے، مشکلات سے گزرتا ہے۔ اب حالات تو ایسے تھے کہ بڑے آرام سے عمران خان صاحب اگر شروع سے ہی اپنے اتحادیوں کے ساتھ سلوک سے، محبت سے اور احترام سے رہتے تو یقیناً انہیں اس مشکل میں وہ ساتھ دیتے۔ انہوں نے پہلے بہت دفعہ ان کا ساتھ دیا، لیکن جب عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی تو انہیں یہ یقین بھی ہو جائے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے، تو پھر وہ کیوں نہ اپنا پولیٹیکل ایسا سٹینڈ لیں گے کہ جس سے ان کی اگلی جو ہے وہ انتخابات میں کامیابی کا کچھ نہ کچھ وہ حصہ ڈال سکیں گے۔ لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس میں کیا ملک کا کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہے؟ کیا عوام کا کچھ سوچا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عوام بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ارکان، جو کہ اراکین اسمبلی اس لیے وہاں پہ عوام منتخب کر کے بھیجتی ہیں کہ ان کے مسائل، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کروایا جا سکے، لیکن پارلیمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ بہت عرصے سے اسی انتشار کی پوزیشن میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کی حالات میں اپنا مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر میں چلتے چلتے اب اتنی پریشان حال ہو چکی ہے کہ وہ ان سیاسی لوگوں سے بہت نفرت کی حد تک جو ہے وہ ان کا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں انہیں اعتماد نہیں رہا، اپنے ہی نمائندوں پہ، اپنے ہی سیاسی پارٹیز پر اعتماد نہیں رہا۔ اب اعتماد ہو بھی تو کیسے ہو جب ایک کسی بھی پارٹی نے بار
بار بار انہیں دھوکہ دیا ہو، کسی نے یو ٹرن کے حوالے سے دھوکہ دیا ہو تو کسی نے وعدہ کر کے اس کے خلاف کام کر کے عوام کو دھوکہ دیا ہو، اگر ان کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی حل نہیں کر سکی تو پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، حالانکہ ہر معاشرے کے فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا ووٹ کو استعمال کرے اور اسے استعمال کر کے یہ باور کروائے کہ کون سا جو پارٹی ہے وہ عوامی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا ایک حسن بھی یہی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے ان سیاسی لوگوں سے، تو اس طرح سے جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جمہوریت کی شان، آن اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ صرف اور صرف ان عوامی معاملات کی طرف لیڈرز جو ہیں وہ اور سیاسی پارٹی جو ہے وہ توجہ دے جن کو حل کرنے کے لیے ان کو عوام نے پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے پارلیمنٹ میں آنے تک تو عوام کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جب پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اراکین اسمبلی عوام کو، اپنے حلقے کے مسائل کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی حالات آج کل بھی چل رہے ہیں۔ یہ عدم اعتماد کے حوالے سے ان کی اپنی لڑائی ہے، کرسی کی لڑائی ہے، یہ کرسی کو ادھر سے ادھر کھینچنے کی لڑائی ہے۔ اس میں کہیں بھی عوامی مسائل یا عوام کی ہمدردی یا پھر ملک کی ہمدردی یہ کچھ نہیں ہوئی۔ تو جلسہ ہوا اور جلسے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک خط لہرایا جس کا پورا طوفان اٹھا، اور اس میں یہ دھمکیوں کے حوالے سے بتایا گیا، اور پھر دھمکیوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہمارے وطن کے اوپر ایک بہت بڑی سازش ہے، ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پہ، ہماری سیاست پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑ گرنے لگا تھا، جو کہ یہ خط کی صورت میں ان کی جیب میں تھا۔ لیکن یہ خطوط جو ہے یہ اکثر ہماری جیسی قوموں کے لیے عام ایک چیز ہے۔ ہمیں آج یہ 74-75 سال کے بعد تو اس خط کا خیال آیا، لیکن ہم نے بہت سے بڑے بڑے لیڈر انہی خطوط کی وجہ سے ضائع بھی کیے اور اپنا ملک کا اور عوام کا نقصان بھی کر چکے ہیں۔ لیکن انہیں یہ خطوط آتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف ایک خط نہیں ہوگا، مختلف ٹائم پہ مختلف خطوط ہوں گے جو اسی ہی طرز کے، اسی ہی طرح کے لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں اس وقت نہ عوام کے سامنے نہ پیش کیا گیا، نہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور نہ ہی اس کو اکثری جو فوج ہے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا کہ اس کو پہلے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں مشکل کا ٹائم آتا ہے، کرسی بچانے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت ہی ایسی چیزیں باہر نکلتی ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کہا جائے کہ انہیں محبت ہے اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے عدم اعتماد کی توجہ ہٹ جائے۔ اگر آپ اس پہ تجزیہ کریں تو عدم اعتماد کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کر سکتا ہے ہر بچہ، ہر بڑا، کہ اس وقت عمران خان جو ہے اس کی حکومت بالکل ڈاواڈول ہو چکی ہے، ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے۔ انہوں نے اس چیز کو شو کر دیا ہے کہ ہمارے پاس 196 بندے ہیں جو کہ عدم اعتماد کر چکے ہیں وزیر اعظم پر، اور اگر وزیر اعظم کو یہ معلوم ہو جائے تو ہونا تو یہ سویلائز جو حکومتیں ہوتی ہیں یا ممالک ہوتے ہیں وہ
تو اسی وقت استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہتے یہ کہ جی میرا ملک کے لیے فائدہ ہو تو عوام کے لیے اگر ضرورت ہے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کرنے کی۔ اگر وہ صرف تمام کام جو ہے وہ اپنے ملک اور عوام کے لیے یہ سیٹ لے رہے تھے یا تھی، لیکن آج یہ ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اس کی جنگ ہے کہ مجھے میری حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے، اور انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے ان کی حکومت بچ جائے۔ اب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، انتظار کرنے کی بات ہے کچھ دن، اور جب وہ اکاؤنٹنگ ہو جائے گی، اب یہ لاسٹ مرحلہ رہ گیا کہ اس میں اگر کوئی وہ سرپرائز دے دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاکستان میں کوئی ایک انہونی بات نہیں ہوگی اور کوئی معجزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا انہونی آخری دن میں بھی ہوتی رہی ہے جو کہ ہمارے عوام نے بہت دفعہ دیکھی ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں سینٹ میں یہ تمام تماشا دیکھ چکے ہیں ہم، لیکن اگر یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم کا اگر وہ کامیاب کسی نہ کسی طریقے سے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ عوامی طور پہ یہ ظاہر ہو چکا کہ آپ پہ اپنے اراکین، اپنے اتحادی اور آپ کی اپوزیشن آپ پہ اعتماد نہیں کرتی۔ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتی تو آپ کو حکومت اگر کچھ سال 1.5 سال کر بھی لیں گے تو آپ اس پاور سے نہیں ہوں گے جس پاور سے وہ آپ کو حکومت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سازش جو ہے یہ بین الاقوامی سازش میرے خلاف ہوئی ہے، تو یہ ہمارے جیسے ممالک میں ہوتی ہی رہتی ہے۔ جب بھی ہم کمزور ہوں گے، ہمارے خلاف بڑے لوگ جو ہیں وہ انہیں اگر ہم استعمال ہوں گے تو وہ خوش ہیں، اور اگر جس کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے وہ ناراض ہیں، اور وہ تو سازش کریں گے۔ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اندرونی معاملات کو کیا ہم نے سلجھایا، کیا وزیر اعظم نے اپوزیشن کو، اپنے اتحادیوں کو، اپنے عوام کو ایک ساتھ اکٹھا 3.5 پونے 4 سال رکھا؟ جی، اس کا جواب ہے نہیں میں۔ اور جب اگر وہ نہیں کیا تو اگر اب جا کر انہیں جب عدم اعتماد کی پوزیشن میں آئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میرے خلاف جو ہے بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف اندرونی طور پہ سازشیں کی جا رہی ہیں، مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں، تو ایسا ہی ممکن تھا۔ یہ کوئی انہونی سسٹم نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا صرف یہ چاہیے تھا کہ صرف اور صرف ہم ان انتشار کی پالیسیز کے اوپر ابھی تک کام ہے، باضد ہیں کہ ہم نے وہ میچ کھیلنا ہے جو ہم ہارے ہوئے ہیں، یا ہم اس کو یہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو یہ پھر بھی ایک قسم کا ہارے ہوئے ہی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو تسلسل کے ساتھ ایک روٹین وائز ورک میں چلنے دیتے، اور پارلیمنٹ میں اگر انہوں نے آئینی کام ایک کیا تھا کہ عدم اعتماد آپ نے پیش کی اپوزیشن نے، تو اسے اگر آپ آئینی طور کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے اور ایک روٹین کا جو ورک ہے اس کو ہونے دیتے، تو بڑی آسانی سے کسی قسم کی پرابلم کے بغیر جو ہے وہ نہ کوئی انتشار ہوتا، نہ عوامی جو ہے وہ وہاں پہ گیپ آتا، اور نہ ہی عوام ان مشکلات سے اور اس طرح کی ذہنی کوفت سے دوچار ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس چیز کو بڑے تحمل سے اور صبر سے اور سپورٹس مین سپرٹ سے کام لیتے ہوئے عدم اعتماد کو پارلیمنٹ میں ہی جو ہے وہ ووٹنگ ہونے دیتے، اور اس کے ساتھ جو نتائج آتے اس کو منوان قبول کیا جاتا، اور اگر کوئی دوسرا وزیر اعظم آتا ہے یا وہ اس کی پارلیمنٹ آتی ہے تو وہ اسے قبول کیا جاتا، آپ اپوزیشن میں آ جاتے، اگر کیونکہ آپ نے صرف قوم اور عوام کے لیے کرنا ہے، اور اگر آپ نے سیٹ کے لیے کرنا ہے تو پھر تو آپ لڑائی کریں گے۔ تو اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ ملک اور قوم کے لیے نہیں لڑ رہے۔ آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں، امید ہے اس خطاب میں کچھ ایسا ضرور کہیں گے،
کہ جس سے عوام کو ان کی جو ہے کچھ نہ کچھ جو حیثیت ہے وہ بہتر نظر آئے۔ حالانکہ امید ایسی ہرگز نہیں ہے، امید یہ ہے کہ وہ اپنا وہی تعریفی حالات جو ایک ٹیپ کی طرح کے جلسوں میں اور جلوسوں میں اور پارلیمنٹ میں اور کہیں بھی بیٹھے ہوئے صحافیوں کے سامنے ایک ہی ٹیپ چلتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میری حکومت نے یہ کر دکھایا، میرے وزراء نے یہ کر دکھایا، اور اس طریقے سے پرانے جو تھے وہ ڈاکو تھے، چور تھے، یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اب ختم کر کے ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ کام کرنا چاہیے جس سے عوام کا بھلا ہو، جس سے ملک کا بھلا ہو، جس سے معاشیات کا بھلا ہو، اور معیشت کا جب تک بھلا نہیں ہوگا اس وقت تک نہ عوام کا بھلا ہوگا نہ ملک کا، اور معیشت اس وقت تک ہوگی جب تک آپ درآمدات اور برآمدات کے معاملات میں وہ برابری نہیں لائیں گے۔ ہماری آج تک جو ہے وہ ہم نے زراعت ہمارا مین بیس تھا، اس پہ زراعت پہ ہم نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس کو نقصان پہنچایا۔ صنعت کی طرف اگر تھوڑی سی توجہ دی لیکن اس کو بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں کر سکے۔ آپ کسی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کیا اس کو مکمل طور پہ پوری حد تک نہیں پہنچایا، کیونکہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی توجہ صرف اپنی گورننس کی طرف رکھتے، عوام میں گھلتے ملتے اور اپنے سیاسی لوگوں سے محبت سے، پیار سے اور ان سے مل کے کام لیتے، کیونکہ وزیر اعظم صرف حکومت کا ایک پارٹی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپوزیشن کا بھی پورے ملک کا بھی ہوتا ہے، اور جب پورے ملک کا ہوگا تو اس میں اپوزیشن بھی آتی ہے، اس میں اتحادی بھی آتے ہیں، اس میں آزاد اراکین بھی آتے ہیں، اور اس میں عوام اور ملک سارے آتے ہیں۔ جب آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی اس کو آپ صحیح طریقے سے، کامیاب طریقے سے نہیں نبھا سکے، اور جب آپ نہیں نبھا سکے تو آپ کو تو ویسے چاہیے تھا کہ استعفیٰ دیا جاتا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ اب بھی تھوڑا سا اپنا غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چانس مل جاتا ہے کہ آپ 1.5 سال اور حکومت کریں تو اپنی غلطیوں پر کو اصلاح کریں، اپنا جو ہے وہ احتساب کریں، اپنا ذاتی احتساب کریں اور اس کی طرف چلیں جس پہ ملک کی بہتری ہو۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار سے، ضد سے یا دشمنی سے یا بغض سے آپ کامیابی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، عوام کا کوئی بھلا کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کو جو ہے وہ آزاد اور خود مختار رکھے، لیکن ہمیں آج تک جو ہے وہ پریشانی یہی رہی کہ ہمیں ہمیشہ حکمران ملے، قائد نہیں ملا۔ ہمیں صرف ایک قائد کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو عوام ہے اس میں بہت زبردست پوٹینشل ہے، اور اس پوٹینشل کے ساتھ وہ کام کر سکتی ہے جو کہ ناممکن بھی ہو، تب بھی وہ اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اس میں اتنی پاور ہے، اتنا اس میں کریکٹر ہے، لیکن مسئلہ صرف وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اس کو لائن دینے والا کوئی نہیں، اس کا قائد کوئی نہیں، اس کا لیڈر کوئی نہیں، اور جب لیڈرشپ کوئی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم بہت ترقی کرے گی، اور اس نے ماضی میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ آج یہیں تک، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک آپ کے ساتھ اس طرح سے بات ہوگی جس میں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے سوچا جائے گا، ہمارے قائدین، پارٹی کے قائدین کی طرف سے اور جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ہی عرفان مصطفیٰ سہرائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔